ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा तो कर दिया है और इसे महंगाई का एक सैलाब आने का इम्कान है। लाहौर से साहिवाल है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, ये छोटे शहर है ना, ये करीब करीब शहर है। वहाँ पे 50 रुपए हमने तकरीबन, और बड़े शहरों के लिए मैंने 100 रुपए का कहा है। हमारी हुकूमत जितने भी गुजरी है ना, उन्होंने एक चीज नहीं सोची। ऑटो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऑटो में तमाम एक पुर्जा भी जो है ना, छोटा सा भी नट बोल्ट भी है, वो भी इम्पोर्ट होता है, क्योंकि डॉलर के साथ उसका ताल्लुक है। या तो ये हुकूमत कर दे ना कि जी बाहर से इम्पोर्ट करना बंद करवा दे, पाकिस्तान में तैयार हो। 9 रुपए 53 पैसे एकदम से बढ़ा दिया। तो अब ये बताएं कि वो कितने % बनता है, तो हमने कितने % बढ़ाया है? हमने तो 1% 2% भी नहीं बढ़ाया किराया जो है। ये तो हमें 10% से ऊपर पड़ रहा है। अभी मोटरवे को देखें, मोटरवे में ये हालत है कि जरा सी फोक आ जाए, कहीं पता चल जाए दूर से थोड़ा सा होगा तो मोटरवे बंद कर देते हैं। ठीक है, इदारे बनाए गए हैं अवाम की सहूलत के लिए, कोई हल निकाले ना, ये इदारे किस लिए हैं? ट्रैफिक पुलिस है, रोड बंद हुए हैं सारे पूरे लाहौर के, तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम है ना सारे रोड खुलवाना। हम लोग भी जो है असल की तरफ नहीं जाते और बेसिक की तरफ नहीं देखते। हम कहते हैं जी पाकिस्तान तो बहुत कम रेट है, बाहर के मुल्कों में देखें, फलां जगह देखें, महंगाई पाकिस्तान बना तो शुरू है, मगर महंगाई के साथ इनकम खत्म हो गई है। ठीक है ना, अगर महंगाई के साथ इनकम भी बढ़े तो फिर तो मामलात महंगाई की तरफ नहीं जाते। अब जुल्म की इंतहा देखें, आज तक किसी हुकूमत ने भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में टायर बनाने की एक कंपनी है, और वो भी इतना नकारा है कि वो गाड़ी पे आप चला के कराची नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज हम बात करेंगे असमतुल्लाह न्याजी साहब, जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। हालिया जो इजाफ़ा किया है हुकूमत ने, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे इजाफ़ा किया है, इसी तरह डीज़ल की कीमत में 9 रुपये से ज़ायद इजाफ़ा किया गया है। तो इसके असरात क्या होंगे? ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफ़ा तो कर दिया है और इसे महंगाई का एक सैलाब आने का इम्कान है। तो आइए बात करते हैं असमतुल्लाह न्याजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये मौका दिया अपना मौक़िफ़ बताने का। तो जैसा कि आप अभी कह रहे थे ना कि जी सैलाब आने का ख़तरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगी तो इसका असर जो है वो तमाम तबका है ज़िंदगी पर पड़ेगा। आपने ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफ़ा कर दिया है, तो इसी तरह जो दूसरी अशियाए खुर्द नोश हैं उनकी कारोबारी लागत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये चीज़ें तो मजबूरी की हम उसके तहत करते हैं जी। किराया बिल्कुल इजाफ़ा करवा दिया है मैंने। जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 50 रुपए हमने तकरीबन, और बड़े शहरों के लिए मैंने 100 रुपए का कहा है। हालांकि इसमें जो है हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, क्योंकि देखें मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था किसी एक चैनल पे कि जी असल बात जो है ना, महंगाई की जो बात है वो ये है कि हमारी हुकूमत जितने भी गुजरी है ना, उन्होंने एक चीज़ नहीं सोची कि हम बाहर कितना ज़र मुबादला भेज रहे हैं। देखें ना, ये जो गाड़ियां हैं, ऑटो है, ऑटो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। मैं कहूँगा कि 50% आप ऑटो में, बाकी टेक्सटाइल या दूसरी चीज़ों में 50% आप कह सकते। तो ये एक्सपोर्ट नहीं, ये इंपोर्ट होती है चीज़ें। ऑटो में तमाम एक पुर्जा भी जो है ना, छोटा सा भी नट बोल्ट भी है, वो भी इंपोर्ट होता है। इसके ऑयल भी है, इसका बाकी एसेसरीज हैं, जिसमें फ़िल्टर हैं, जिसमें टायर हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखें ना, हमारा हर चीज़ जो हमें महंगी, क्योंकि डॉलर के साथ उसका ताल्लुक है। या तो ये हुकूमत कर दे ना कि जी बाहर से इंपोर्ट करना बंद करवा दे, सख्ती से बंद हो जाए, कोई चीज़ ऑटो में इंपोर्ट ना हो, पाकिस्तान में तैयार हो। लेकिन रोडों पे आप जाएँ तो राशि है, तो कैसे मैं कह दूं कि जी अवाम को फ़र्क पड़ जाएगा कि डीजल का पेट्रोल के बढ़ने से? अगर ये पड़ता तो हुकूमत कभी भी ये काम नहीं कर सकती। लेकिन ना, ये जुल्म की इंतहा है कि आप जो है 1 रुपये 2 रुपये नहीं, 9 रुपये 53 पैसे एकदम से बढ़ा दिया। तो आप ये बताएं कि वो कितने % बनता है, तो हमने कितने % बढ़ाया है? हमने तो 1% 2% भी नहीं बढ़ाया किराया जो है। ये तो हमें 10% से ऊपर पड़ रहा है जो डीजल रेट बढ़े हैं। देखिए ना, मैं एक छोटी सी कई मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान में हमारे ना असल जो पॉलिसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, अभी मोटरवे को देखें, मोटरवे में ये हालत है कि ज़रा सी फोक आ जाए, कहीं पता चल जाए दूर से कि
اس کی ہوا سے کوئی تھوڑا سا ہوگا تو موٹر وے بند کر دیتے ہیں اور پیسنجروں کو نیچے اتار. موٹر وے ہے کیا چیز ہے؟ دیکھیں ادارے بنائے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے عوام کی مشکل کے لیے بنائے گئے ہیں, سہولت کے لیے نہیں بنائے گئے. دیکھیں نا اب اگر یہ موٹر وے کوئی حل نکالے نا, یہ ادارے کس لیے ہیں؟ ٹریفک پولیس ہے, ابھی دیکھیں روڈ بند ہوئے ہوئے سارے پورے لاہور کے, تو یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے نا سارے روڈ کھلوانا. ہم لوگ بھی جو ہے اصل کی طرف نہیں جاتے اور بیسک کی طرف نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں جی پاکستان تو بہت کم ریٹ ہے, باہر کے ملکوں میں دیکھیں, فلاں جگہ دیکھیں, اور بھائی وہاں کے ریٹوں میں اور یہاں کے ریٹوں میں سیلریوں میں دیکھیں نا, مہنگائی پاکستان بنا تو شروع ہے, مگر مہنگائی کے ساتھ انکم ختم ہو گئی ہے. دیکھیں نا اگر مہنگائی کے ساتھ انکم بھی بڑھے تو پھر تو معاملات مہنگائی کی طرف نہیں جاتے. صاحب آپ نے بتایا چھوٹے شہروں کے اب 50 روپے کرایہ آپ نے بڑھایا اور بڑے شہروں کا 100 روپے بڑھایا, تو یہ کلو میٹر وائز آپ نے کیوں نہیں اضافہ کیا؟ یہ کیا مطلب طریقہ ہے کہ چھوٹے شہروں کا 50 روپے بڑھا دیا؟ ہر چھوٹے شہروں سے مراد میری یہ ہے, جیسے لاہور سے سرگودا ہے, لاہور سے سائیوال ہے, سیال کوٹ ہے, فیصل آباد ہے, یہ چھوٹے شہر ہیں نا, یہ قریب شہر ہیں. تو ان روٹوں پہ ہم نے یہ کیا, یہ نہیں کہ جی یہاں سے شیخو پورہ کا بڑھا دیا, یہ اس طرح میں ان چھوٹے شہروں کا مراد یہ ہے. جیسے ابھی ملتان سے ڈیرہ غازی خان جا رہی, ملتان سے قریب جو شہر ہے بھاولپور ہے, ان کے ہم نے 50, جیسے ابھی یہاں لاہور سے جا رہی ہے بھاولپور, لاہور سے منسیرہ جا رہی ہے, لاہور سے کراچی جا رہی ہے, لاہور سے کوئٹہ جا رہی ہے, لاہور سے پشاور جا رہی ہے, ان کے لیے ہم نے 100 روپے کیا ہے. باقی جو رانیے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کا طویل سفر ہے اس کا آپ نے 100 روپیہ کرایہ بڑھا دیا ہے, اور جس کا سفر شارٹ ہے چاہے وہ چھوٹا شہر ہے یا بڑا ہے اس پہ آپ نے 50 روپے اضافہ کیا. جی بالکل اسی طرح ہی. دیکھیں پہلے مانسیرہ گاڑی جاتی تھی نا, تو ابھی 2 مہینے پہلے کی بات, 27-28 ہزار روپے کا ڈیزل تھا, ابھی 47 ہزار روپے کی ٹینکی فل ہوتی. اب یہ حساب لگا لیں کہ ہم نے کرائے بڑھائے ہیں یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں تو عوام کو اس پر کیا رد عمل ہے؟ عوام دیکھیں, عوام سمجھتی ہے اب کہ اب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہونے ہی ہونے ہیں. جو حالات چل رہے ہیں, میں پولیٹیکل کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہ رہا. نہیں آپ کریں پولیٹیکل بات. نہیں میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں تو اپنے شعبے سے صرف بات کروں گا. دیکھیں گاڑی ہماری کتنی مہنگی ہے. بیسک میں نے کہا ہے نا کہ آٹو پہ اگر یہ ہو جائے, پاکستان میں یہ چیزیں تیار ہونا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, باغ جو فیکٹریاں لگی بھی ہیں تو باہر سے منگواتی. اب ظلم کی انتہا دیکھیں, آج تک کسی حکومت نے بھی نہیں سوچا کہ پاکستان میں ٹائر بنانے کی ایک کمپنی ہے, ایک ہی ہے فیکٹری, جنرل ٹائر بنتا ہے, اور وہ بھی اتنا ناکارہ ہے کہ وہ گاڑی پہ آپ چلا کے کراچی نہیں جا سکتے نئے ٹائر پہ. تو اب دیکھیں نا ایسی چیزوں پہ انیشیٹ ہونا چاہیے. اب نیازی صاحب اب آپ مجھے بتائیں, اگر آنے والے 15 سے 20 دنوں یا مہینے میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو کیا آپ لوگ کرایہ کم کر دیں گے؟ جبکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب ایک دفعہ کرایہ بڑھ جاتا ہے تو پھر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا جاتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرے پاس ابھی بھی اگزامپلس ہیں. پچھلے سال ہوا جب گورنمنٹ نے 30 روپے 35 روپے کرایہ بڑھایا, کم کیا ڈیزل, تو ہم نے 15 سے 20% جو ہے کرایہ کم کر دیے. اور مگر حکومت نے وہ صرف 1 مہینے کے لیے صرف ہمیں عوام کو جو ہے خوش کیا. مہینے کے بعد وہ پھر مافیا کی عیاشیاں ہو گئیں, ڈیزل پھر وہیں چلا گیا. تو ہم نے بڑھایا نہیں, پھر انہی کرایوں پہ جو ہمارے پہلے تھے انہی کرایوں پہ. اور ہم کرایہ بڑھاتے ہیں جب تو 10 دفعہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا کریں. ہم بھی پبلک ہیں نا جی, ہمارے ساتھ جسے سفر کرنا ہے وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں اب یہ جو کرایوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں آپ کے ساتھ کن ٹرانسپورٹرز نے مشاورت کی ہے اور یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا یا آپ کا یک طرفہ فیصلہ؟ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے, میں اپنی پوری برادری سے کنسرن کرتا ہوں. پورے پاکستان سے میرا رابطہ ہے, پورے پاکستان کو میں دیکھتا ہوں, ان کی آواز جو ہے ہوں میں. تو میں کبھی بھی میرا وہ یہ نہیں کہ میں اپنی ذات پہ ایک فیصلہ کر دوں. تو اس وقت کیونکہ ہماری پوری برادری, میرے تو دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جو اخراجات ہمارے وہ 100 روپے یا 50 روپے سے نہیں پورے ہوتے. تو دیکھیں ساری گاڑیاں تو بھر کے نہیں جا رہی. کرونا کی وجہ سے بھی آپ کو پابندیوں کا سامنا ہے. وہ بھی ہے, وہ بھی ہم اس کے لیے بہت زیادہ, بلکہ میں ہر چینل پہ ایک پیغام اپنی برادری کو دیتا ہوں اور پوری قوم کو کہتا ہوں
کہ دیکھیں اگر کوئی اپنی جان کو اپنا نہیں عزیز سمجھتا تو پھر اس کو کوئی دوسرا اس کو نہیں سمجھا سکتا. تو کرونا کی وجہ سے جو ایس او پیز ہیں ان پر آپ کس حد تک عمل کر رہے ہیں؟ عمل تو میں کہتا ہوں کہ 99% تو ہو رہا ہے, 1% تو میں کہتا ہوں کہ کہیں ہوں گے, لیکن کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ اور NCOC صاحب نے ہمارے سے بڑا تعاون کیا, گاڑیاں ہمارے ٹرمینلوں پہ آئیں, میں نے منگوائیں اور یہاں پہ لوگوں کو ویکسینیشن کروائی, اپنے سٹاف کو کروائی. کا سٹاف ٹوٹلی ویکسینیٹڈ ہے؟ ویکسینیٹڈ جی, کیونکہ جب گاڑی منگوائی اسی لیے گئی ہے کہ جو ہے, ہاں میڈیکلی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے جس کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ وہ آپ ابھی ویکسین نہ لگوائیں, وہ تو ہو سکتا ہے, ورنہ پورے کا پورا سٹاف ہمارا, جب ہم خود دیکھیں میرا سٹاف میری فیملی ہے, ٹھیک ہے جی, تو میری فیملی اگر انسیکیور ہوگی تو میں دوسرے کو سیکیور نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. دراز سے یہی جو سفری سہولیات جو مسافروں کو دستیاب ہیں, ٹرانسپورٹرز پیسے کما رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا بزنس ہے, لیکن مسافروں کو جدید سفری سہولیات کب میسر ہوں گی؟ نہیں میں بتانے لگا ہوں نا, دیکھیں اس وقت جو بس ہے, پہلے ہم 3 بسیں اس کی خریدتے تھے, اب 1 بس ہے. انویسٹمنٹ زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ. دوسری بات, جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح کے اس میں گاڑیوں میں پورے پروفٹ بھی زیادہ ہوا ہے آپ کا, یا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایشیا میں اس وقت پاکستان جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں نمبر 1 ہوگا. ہم اس لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کی سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے, سیٹوں کو ہم نے کام کیا, سیٹیں کھلی کی, ایسی گاڑیاں ہماری ہیں پاکستان میں اس وقت جو جن میں مساجر سیٹیں لگی ہوئی ہیں, جن میں آپ بیٹھیں تو سیٹ خود مساج کرتی ہے. ایسی سیٹیں آپ لیٹ جائیں, اور جہاز کی سیٹیں اتنی کھلی نہیں ہیں جتنی ہم نے پیسنجر کو یہاں دی ہیں. اور جہاں تک پروفٹ کی بات ہے تو پروفٹ تو اب پروفٹ رہا نہیں ہے, اب تو جو ہم کماتے ہیں نا وہ دے دیتے ہیں بینکوں کو, انویسٹرز کو, ٹھیک ہے جی. حکومت نے تمام شعبوں کو فسٹلائز کی ہے, تمام کو سبسڈیز دی ہے, اور جو ہے میرا خیال شاید وزیر اعظم صاحب بھول گئے کہ ٹرانسپورٹ بھی کوئی ادارہ ہے اور اس کو بھی ہم نے کوئی سبسڈی دینی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹ شعبے کو جو نظر انداز حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس پر توجہ دے گی, اور یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں یہ اپنا کاروبار آسان طریقے سے چلا سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.